السلام علیکم ایوری ون. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بات کی تھی کہ 8 ہجری کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی, کیا کیا امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے. اس کو ہم جلدی سے اوور ویو کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں کیا ڈسکس کیا تھا. 8 ہجری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو جنگ موتا ہوئی تھی. جنگ موتا کی بھی اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد خیبر ہوئی. خیبر کے بعد نبی پاک نے لیٹرز لکھے آس پاس کے جو کنگز ہیں ان کو, اور اس میں ایک کنگ نے جو ہے وہ نبی پاک کا جو ڈپلومیٹ ہے, سفارتکار, اس کو قتل کیا, جس کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی. جنگ موتا کے بعد فتح مکہ ہوا, اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا. تو یہ تین آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 8 ہجری کے اندر. پہلی پہ جنگ موتا, فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین. اب غزوہ حنین کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری کے اندر کیا کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. 9 ہجری جو ہے بہت امپورٹنٹ ایئر ہے, اس کو ایئر آف ڈیلیگیشن بھی کہتے ہیں, عام الوفود. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی. اس سے پہلے کہ ہم اس کو پڑھیں کہ 9 ہجری میں کیا کیا ہوا, ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب کے اندر یا عرب سے باہر بھی دشمن کتنے تھے اور کتنے ٹائپ کے تھے. یہ ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے 13 جو نبی پاک کے پہلے 13 سال ہیں, نبوت کے پہلے 13 سال, اس میں تو جو قریش مکہ ہیں وہ بہت تنگ کر رہے تھے. تو یہ تو سب سے پہلا دشمن ہے. پھر جو ہیں یہودی, جو مدینے کے تھے, 3 قبیلے تھے بڑے بڑے, وہ دوسرے دشمن تھے نبی پاک کے. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو آس پاس کے جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, جیسے طائف کا قبیلہ ہے, بنو غطفان ہے, یا جو غزوہ حنین میں جس سے لڑائی ہوئی ہے بنو حوازن کے لوگ, اور جو آس پاس کے چھوٹے موٹے ٹرائبس سے, وہ تیسرے نمبر پہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں لوکلی وہ دشمن تھے. پھر چوتھے نمبر پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹرز لکھے تھے, اس کے نتیجے میں جو موتا والا ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنلی جو رومنز تھے وہ ایک دشمن تھے, اور اس کے بعد جو ہے جو پرشین امپائر کا بادشاہ تھا خسرو پرویز, اس نے نبی پاک کا جو لیٹر ہے وہ پھاڑ دیا تھا. تو وہ بھی دشمن بن گیا تھا, لیکن وہ محاذ ابھی کھلا نہیں تھا. اور اس کے بعد اگر آپ کسی کو لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو وہ ہے منافق. جو منافقین ہیں مسلمانوں کے اندر, جو انٹرنل تھریڈ تھی, اس کو نبی پاک نے کس طرح سے ڈیل کیا وہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو 9 ہجری کے اندر سب سے پہلے غزوہ تبوک ہوا ہے, جس میں آپ کہہ لیں ایک تیر سے 2 شکار کیے ہوئے ہیں, کہ جو رومن امپائر ہے اس سے لڑائی کی گئی ہے, اور اسی کے اندر ہی جو نبی پاک کے مسلمانوں کے اندر جو منافق بیٹھے ہوئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ایونٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر مینشن کیا ہے. سورہ توبہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے, اور اس سے پہلے جو سورت ہے سورہ انفال ہے, جس میں سورہ انفال کے اندر غزوہ بدر کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور جو سورہ توبہ اس کے اندر فتح مکہ سے پہلے کے کچھ حالات, فتح مکہ کے بعد کے حالات, اور تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات, وہ سارے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیے. منافقین کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیا اور ان کو ایکسپوز کیا. تو غزوہ تبوک کو ڈسکس کرتے ہیں. جب جنگ موتا ہوئی ہے تو جو 3 بڑے بڑے لیڈرز تھے, زید بن حارث چیف آف آرمی اسٹاف, جعفر بن طیار, جعفر ابن طالب, اور عبداللہ ابن روا, ان تینوں کو شہید کر دیا گیا تھا موتا کے اندر. اور بعد میں نبی پاک کو یہ خبر ملی کہ جو رومنز ہیں وہ دوبارہ سے پلاننگ کر رہے ہیں, اور مدینے میں آ کے ان کا پلان ہے کہ انہوں نے اٹیک کرنا ہے. تو نبی پاک نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ان کا ویٹ کریں اور اب مدینے کو ڈیفینڈ کریں, ہم جا کے ان پہ اٹیک کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر آیا, فار دا فرسٹ ٹائم پبلک آرڈر آیا, کہ اس جنگ میں تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے, تمام کے تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اس سے پہلے کبھی اس طرح سے پبلک آرڈر نہیں آیا تھا کہ جنگ میں تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے, لیکن یہ فار دا فرسٹ ٹائم آیا کہ اس جنگ میں تمام لوگوں نے شرکت کرنی ہے. اور نبی پاک نے آرڈر کر دیا کہ تمام لوگ آئیں, اور اس ٹائم پہ کلیکٹیولی 30,000 جو لوگ ہیں, تقریباً 30,000 لوگ, وہ ایگریڈ اپون ہوئے کہ جی ہم جا کے جو ہے مقابلہ کریں گے. اس میں جو منافق ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بار بار ذکر کیا منافقین کا, کہ منافقین جو ہیں جو اندر سے بڑے خوف زدہ تھے, ڈرے ہوئے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ یار رومن امپائر سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, جو اتنی بڑی امپائر ہے, اتنی ایڈوانسڈ ہے, اتنی ڈیولپڈ ہے, ہم تو عرب کے لوگ ہیں, ہمارے پاس تو اتنا ماڈرنائز ویپن ہی نہیں ہے, اور ہماری جو انفینٹری ہے وہ بھی بڑی کم ہے. ان کے جو 30,000 لوگ تھے وہاں پہ تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی, 1.5-2 لاکھ فوج آ جاتی ہے. تو بار بار جو منافقین ہیں وہ نبی پاک کے پاس آتے ہیں اور وہ بہانے کرتے ہیں کہ جی ہم تو بیمار ہیں, ہماری فیملی میں یہ مسئلہ ہے, ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو بار بار آ کے بہانے کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں آنا تو نہ آؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں اور بہانے کر رہے ہیں یہ بیسیکلی جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ آنا ہی نہیں چاہتا، یہ منافقین ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک جو ہے پبلکلی ایک کال کرتے ہیں کہ ہمیں ریسورسز کی کمی ہے، تو جتنے لوگ آئیں اور جتنے زیادہ ڈونیشن کریں وہ اتنا اچھا ہے ہمارے لیے۔ تو اس میں حضرت ابوبکر آتے ہیں، اپنا گھر کا سارا سامان لے کر آ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں سارا ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آتے ہیں، گھر کا آدھا سامان ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان آتے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے نا ریسورسز ڈونیٹ کرتے ہیں اس جنگ کے لیے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور کچھ صحابہ ہوتے ہیں جو بڑے غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، وہ بھی آ کے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو جو منافقین ہیں وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ دو تین چیزوں پہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اتنی بڑی امپائر ہے، مقابلہ کیسے کریں گے؟ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یار کہ نبی پاک جو ہے ہم جاتے ہیں کچھ بھی بہانہ بناتے ہیں اور نبی پاک مان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کوئی بھی بہانہ بناتے ہیں وہ مان جاتے ہیں۔ اور پھر وہ تیسرا ہی کہتے ہیں کہ یہ جو غریب صحابی ہیں، یہ جو آ کے چھوٹی موٹی جو کھجوریں پھینک رہے ہیں، ان سے کیا ہوگا؟ تو اس طرح سے منافقین کو اللہ تعالیٰ ایکسپوز کرتے ہیں۔ 30,000 لوگ ریڈی ہوتے ہیں اور وہ مدینے سے جاتے ہیں تبوک کے مقام کے اوپر، جو نارتھ میں ہے، تقریباً 600-700 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ شروع کرتے ہیں نبی پاک۔ اور یہ اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، ریگستانی سفر، اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ویدر۔ اتنی شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے، سارا کا سارا ریگستانی سفر ہوتا ہے۔ وہ مسلمان سفر کرتے ہیں اور زیادہ تر رات کے ٹائم ٹریول کرتے ہیں، اور ٹریول کر کے تبوک کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ تقریباً کافی ٹائم لگتا ہے، کوئی 15-20 دن لگتے ہیں ان کو ٹریول کرنے میں۔ وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کو نبی پاک جو ہے وہ مدینے میں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے طور پہ، اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا اپنی لوگوں پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح میں تبوک پہ جا رہا ہوں تو آپ میرے لیے جو ہے ہارون والا رول پلے کریں گے، ہارون علیہ السلام والا۔ تو حضرت علی کو وہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حضرت علی بڑی عزت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے، میرا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تو حضرت علی کی یہاں سے جو ہے نا بڑی اتنی فضیلت ہمیں پتہ لگتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے بہاف پہ۔ تو نبی پاک جاتے ہیں وہاں پہ، تبوک کے مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ 30,000 کا لشکر لے کے پہنچتے ہیں۔ اور جب وہاں پہ لڑائی کا آتا ہے ٹائم، تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جو 1.5-2 لاکھ فوج ہے رومن امپائر کی، وہ بیک آف کر جاتی ہے، وہ میدان جنگ میں بیٹل فیلڈ کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔ ان کا مطلب 1-on-1 کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا اس نبی پاک کی فوج سے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک نے لیٹرز لکھے تھے رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو، تو جو ہرکولیز ہے جو رومن امپائر کا کنگ ہے، وہ اس ٹائم پہ سیریا والی سائڈ پہ آیا ہوا ہوتا ہے، وہاں کی گورنر کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے اس سے ملنے کے لیے۔ اور جب لیٹر پہنچتا ہے نبی پاک کا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جو آس پاس وہاں پہ عرب کے جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹریڈ کے لیے سیریا میں، شام میں، ان کو کال کرتا ہے۔ اس میں ابو سفیان ہوتا ہے۔ تو ہرکولیز جو بادشاہ رومن امپائر کا، وہ ابو سفیان سے ڈائلاگ کرتا ہے، اور وہ نبی پاک کے بارے میں پوچھتا ہے اور پوری انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ نبی پاک کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کا سلوک کیسا ہے، ان کا اپنے جو ہے کمیونٹی والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ان کے فالوور زیادہ تر کون کون لوگ ہیں۔ وہ ساری انویسٹیگیشن کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ انٹرنلی مان جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، لیکن وہ پبلک پریشر کی وجہ سے بھی، اور جو اس کے آس پاس کے جو منسٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے پبلکلی یا فارملی آپ کہہ لیں کہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اسلام کو۔ تو مائٹ بھی یہ ایک وجہ ہو کہ وہ جو ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ نبی پاک خود رسول جو ہیں وہ خود آئے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو میں بھی وہ یہ سن کے بیک آف کر جاتا ہے، اور وہ ان کی لڑائی ہی نہیں ہوتی۔ یہاں پہ جو منافقین لوگ ہیں وہ بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا جان چھوٹی، یہ 30,000 لوگ چلے گئے ہیں جو مسلمان ہیں، اور اب ان کے آنے کا چانسز تو بڑے کم ہے، کیونکہ جو سامنے دشمن ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے جو بدر میں، احد میں، خندق میں تو لوکل لوگ تھے، ان جیسے ہی لوگ تھے، کوئی اتنے ماڈرن قسم کی جو ہے نا ویپنز نہیں تھا ان کے پاس۔ تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار جس طرح وہاں پہ جو ہے نا مقابلہ ہوا تھا، اب وہ والا مقابلہ تو نہیں ہے، اب جو ہے نا مقابلہ بڑا سخت ہے۔ تو ان کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ خیر نبی پاک 15-20 دن وہاں پہ ان کا ویٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ شاید واپس آ جائیں، وہ لوگ نہیں آتے، بیک آف کر جاتے ہیں۔ تو نبی پاک وہاں سے واپس آتے ہیں۔ جب وہاں سے نبی پاک واپس آ رہے ہوتے ہیں، اس دوران بھی جو ہے کنٹینیوسلی قرآن نازل ہو رہا ہوتا ہے، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کو کنٹینیوسلی جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے بیہیویئر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، مورال بھی ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ جو ہوتے ہیں۔
اس پوائنٹ پہ جب نبی پاک واپس آ رہے ہوتے ہیں تو مدینے کے پاس ایک گھاٹی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں عقبہ. وہاں پہ نبی پاک وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک کے ساتھ 2 صحابی ہوتے ہیں, حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان. یہ 2 صحابی ہوتے ہیں. رات کے ٹائم 12 لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک کا یہ جو چھوٹا سا آپ کے گروپ ہوتا ہے اس پہ اٹیک کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک گھاٹی ہوتی ہے, ایک طرف پہاڑ اور ایک طرف کھائی ہے اور درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو وہ رات کے ٹائم نبی پاک کی جو اونٹنی ہے یا نبی پاک کا جو گروپ ہے اس کو اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک کی جو گھوڑی ہے اس کو, جو اونٹنی ہے اس کو کس طرح سے اسی طرح سے پوش کریں کہ وہ گھاٹی میں جا کے گر پڑے. وہ جو ہے اس ٹائم پہ حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر وہ کسی طرح سے نبی پاک کو بچا لیتے ہیں, اونٹنی بھگا کے کسی طرح سے وہاں سے لے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلمانوں کا جو 30,000 کا جو قافلہ ہوتا ہے, جو لشکر ہوتا ہے, اس کے اندر سے کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی پاک کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی پہلے تو یہی شاید کوشش ہوتی ہے کہ جنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ شاید شہید ہو جائیں گے, یہ وہاں پہ تو کوئی لڑائی نہیں ہوتی, رومن امپائر جو ہے وہ بیک آف کر جاتا ہے. تو واپسی پہ وہ 12 لوگ نبی پاک پہ اٹیک کرتے ہیں, اور نبی پاک کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو, حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ مجھے پتہ ہے ان کے نام کون ہیں, اور نبی پاک ان 12 لوگوں کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتاتے بھی ہیں, اور نبی پاک ان سے پرومس کرتے ہیں کہ آپ نے یہ میرا راز ہے, کسی کو بتانا نہیں, یہ سیکرٹ ہے. تو یہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ حیران کن بات ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ہی, اوبیسلی لوگ تو ان کو صحابہ کرام سمجھتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے جا رہے ہیں. تو یہ 12 لوگ ہوتے ہیں. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو جو ہے نا, لوگ ان کو آپ کہہ لیں ان کی جو پرسنالٹی ہے یا جو ان کا کریکٹر ہے وہ ایک طرح سے ٹیسٹ بن جاتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان جن لوگوں سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں یا جن کے جنازے میں نہیں جاتے, جن کی شادی میں نہیں جاتے, جن سے سوشلی دور دور رہتے ہیں, تو لوگوں وہاں سے ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار مائٹ بھی یہ لوگ ہوں جو ان 12 لوگوں میں سے جو حضرت حذیفہ بن یمان ان کے ساتھ اتنی زیادہ سوشلائزنگ نہیں کر رہے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں جو نبی پاک کے یہ جو 2 دشمن ہیں, ایک تو یہ رومن امپائر والا, اس سے تو مقابلہ ہوا ہی نہیں اور وہ بیک آف کر گئے, اور وہاں سے پورے عرب کے اندر ایک نبی پاک کی ایک بھاگ بیٹھ گئی کہ یہ صرف انٹرنلی سعودی عرب کے اندر یا عرب کے اندر جارڈن عمان والے سائڈ کے اندر ہی اسٹرانگ نہیں ہے یہ, بلکہ ان کے پاس اتنی زیادہ پاور آ چکی ہے, اتنا زیادہ ملیٹریلی اسٹرانگ ہو چکے ہیں, اتنا زیادہ ان کا ڈومیننس اور انفلوئنس ہو چکا ہے کہ جو ایکسٹرنل جو بڑا دشمن ہے وہ بھی ان سے گھبرا گیا, ان سے ڈر کے بھاگ گیا. اور اب جو ہے, اور جو 12 انٹرنلی جو چیلنجز ہیں, جو انٹرنلی لوگ ہیں جو دشمن ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ایکسپوز کر رہے ہیں. تو یہ 12 منافقین کا پتہ لگ گیا. اس ٹائم پہ جو عبداللہ بن ابی ہے وہ مدینے میں ہی ہوتا ہے, وہ جاتا نہیں ہے جنگ کے لیے. آپ کو پتہ ہے عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ چیف آف ہائپوکرائٹ ہے, رئیس المنافقین ہے. تو جب نبی پاک واپس آتے ہیں وہاں سے تو اس کی یہ مر چکا ہوتا ہے. تو ان کے جو بیٹے ہیں, عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا ہے وہ بیسیکلی بہت بڑے صحابی ہوتے ہیں. نبی پاک سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میرے جو والد صاحب ہیں ان کی جو ہے ڈیتھ ہو چکی ہے, تو اب آپ آئیں, آپ جو ہے ان کا نماز جنازہ بھی پڑھیں. نبی پاک ان کا نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور ان کو اپنا کرتا بھی دیتے ہیں. وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کا جو بیٹا ہے کہ میں اس کرتے میں ان کو دفنا دوں گا. تو شاید اللہ تعالیٰ کو آسانی پیدا کرتے ہیں, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئرس اس نے ساری زندگی نبی پاک کو نبی پاک کے خلاف سازشیں کی ہوتی ہیں, مسلمانوں کو انٹرنلی بڑا ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, قریش مکہ کا ساتھ بھی دیا ہوتا ہے, یہودیوں کا ساتھ بھی دیا ہوتا ہے, اور انٹرنلی بھی آپ کو پتہ ہے اس نے بڑی نبی پاک کو پریشان کیا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک کا کریکٹر ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں پھر بھی اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں, اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں سے عبداللہ بن ابی کو اگر آپ دیکھیں, عبداللہ بن ابی جو وہ بندہ ہے جو جب نبی پاک آتے ہیں مدینے میں تو اس نے بیسیکلی لیڈر بننا ہوتا ہے پورے مدینے کا. لیکن جب نبی پاک آتے ہیں مائگریشن کر کے تو بنو اوس اور خزرج والے اتنا وارم ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ہیڈ آف دا اسٹیٹ مان لیتے ہیں. تو یہ بڑا وہاں سے جیلس ہو جاتا ہے کہ یار لیڈر تو میں نے بنا تھا, میں نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنا تھا, یہ نبی پاک ایک دم سے فرسٹ ٹائم آئے اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن گئے. تو اس کے اندر وہاں جیلسی ہوتی ہے نبی پاک کے لیے. بدر کے بعد یہ سلام قبول کرتا ہے, اور جنگ احد میں آپ کو پتہ ہے جب 1000 لوگ جاتے ہیں احد کے میدان میں, تو یہ 300 بندے لے کے وہاں سے نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سامنے والے تو 3000 لوگ ہیں, ہم کیسے لڑائی کر سکتے ہیں.
تو یہ جنگ کے میدان سے بیٹل فیلڈ سے 300 لوگوں کو لے کے نکل جاتا ہے. اور وہ 300 لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ 300 لوگ وہی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن انٹرنلی وہ منافق ہوتے ہیں. ان کے اندر اتنی کریج نہیں ہوتی کہ وہ جا کے مقابلہ کر سکیں، تو وہ بیک اپ کر جاتا ہے وہاں سے. پھر خندق کے اندر وہاں پر بھی بیک آف کر جاتے ہیں، میدان میں نہیں آتے. تو یہ کنٹینیوسلی سازش کر رہا ہوتا ہے. بدر کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ جو معاملہ آتا ہے، جب نبی پاک نکال رہے ہوتے ہیں، تب ان کی فیور کرنے کے لیے آتا ہے، بنو نذیر کی فیور کرنے کے لیے آتا ہے. تو کنٹینیوسلی سازشیں کر رہا ہوتا ہے. پر 6 ہجری کے اندر تو اس نے دو بڑی، آپ کہہ لیں کہ بڑی غلط حرکتیں کی ہوتی ہیں، کہ حضرت عائشہ پہ جو ایلیگیشن لگتا ہے اس پہ یہ آگے آگے ہوتا ہے. اور ایک اور مقام پہ جب انصار کا ایک غلام ہوتا ہے اور مہاجرین کا ایک غلام ہوتا ہے، جب ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تب یہ انصار کے ساتھ مل کے کہتا ہے کہ ہم مدینے میں جا کے، ہم جو عزت والے لوگ ہیں، ہم یہ جو وداؤٹ آپ کہتے ہیں عزت والے لوگ ہیں، ان کو ہم نکال دیں گے یہاں سے. تو اس طرح کی گستاخیاں بھی کر رہا ہوتا ہے کنٹینیوسلی عبداللہ بن ابی. لیکن اسٹل ان سب کے باوجود نبی پاک جو ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے تھرو آؤٹ جو لائف ہے ان مدینہ، کچھ بھی نہیں کہتے نبی پاک. انفیکٹ نہ صرف اس کو نہ کچھ کہتے ہیں، بلکہ اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنا کرتا بھی عبداللہ بن ابی کو پہناتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اور جب نبی پاک واپس آتے ہیں تو کچھ منافقین ہوتے ہیں جنہوں نے مسجد ضرار بنائی دی ہوتی ہے، اور وہ نبی پاک کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آ کے نماز وغیرہ پڑھیں. تو نبی پاک وہ جو مسجد ہوتی ہے وہ گروا دیتے ہیں، کیونکہ وہ منافقین نے بنائی ہوتی ہے اور ان کی انٹینشن اندر سے اچھی نہیں ہوتی. تو 9 ہجری کے اندر سب سے پہلے تو یہ واقعہ ہوتا ہے غزوہ تبوک والا. غزوہ تبوک میں جاتے ہیں تو نبی پاک کے جو بہت سارے وہ جو بظاہر صحابہ ہوتے ہیں، وہ آ کے بہانے کرتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں جانا، اور کہ سامنے والا دشمن بڑا اسٹرانگ ہے. نبی پاک جب جاتے ہیں جنگ کے لیے، رومن امپائر بیک اپ کر جاتا ہے، نبی پاک واپس آتے ہیں. عبداللہ بن ابی، اب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، منافقین سارے کے سارے ایکسپوز ہو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہوتا ہے. اور اس میں کچھ تین صحابہ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی صحابہ ہوتے ہیں، جو واقعی مومن ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں بشری کمزوری کی وجہ سے ایز اے ہیومن بینگ ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اور وہ جنگ میں جانے کے لیے سستی کر لیتے ہیں اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے. تو نبی پاک ان 3 لوگوں کا، جس میں کعب بن مالک بڑے مشہور ہیں، ان سے نبی پاک کہتے ہیں کہ 50 ڈیز کے لیے جو ہے نا ان کا بائک آؤٹ کر دینا ہے، کسی نے ان سے بات نہیں کرنی. 50 دن بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہی نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو توبہ ہے وہ قبول کر لی ہے. کعب بن مالک ہیں اور 2 صحابہ کرام اور ہیں. تو یہ ایک واقعہ ہوتا ہے 9 ہجری کے اندر. اس کے بعد 9 ہجری کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوتا ہے کہ حج ہوتا ہے 9 ہجری کے اندر. اس سے پہلے 8 ہجری کے اندر بھی حج ہوا ہوتا ہے فتح مکہ والے سال میں، اور 9 ہجری کے اندر بھی حج ہوا ہوتا ہے، جس کے لیڈر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. ہمارے نبی جو ہیں، ہمارے نبی پاک، وہ خود تو نہیں جاتے حج کے لیے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں، آپ جا کے لیڈ کریں حج کے لیے. تو حج ہوتا ہے لیکن نبی پاک خود اس کے اندر شامل نہیں ہوتے. تو 9 ہجری کے اندر ایک یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے. اور اسی دوران ڈیورنگ حج نبی پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ 3 کنڈیشنز رکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر نبی پاک جب گئے ہیں فتح مکہ کرنے، تو اس ٹائم پہ نبی پاک نے جا کے عام معافی کا اعلان کیا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں یہاں پہ میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، کسی سے پہ کوئی گرفت نہیں کی جائے گی سوائے 3-4 لوگوں کے. وہ ہم لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن 9 ہجری کے اندر اس موقع کے اوپر، حج کے موقع کے اوپر، نبی پاک کے اوپر 3 اللہ تعالیٰ کنڈیشن اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 3 کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ نے جا کے مشرکوں کے سامنے رکھنی ہے، کہ یا تو اسلام قبول کرو اور اسلام کے اندر شامل ہو جاؤ، یا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایز اے نان مسلم رہو لیکن ہمیں ٹیکس دیتے رہو، ہمیں جزیہ دیتے رہو. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر جزیہ نہیں دینا، مسلمان نہیں ہونا، تو ہم سے مقابلہ کرو اور ہم سے جیت جاؤ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو. یہ 3 کنڈیشن ہے، اور 4 مہینے کا نبی پاک جو ہے ان کو ٹائم دیتے ہیں. تو نبی پاک حضرت علی کو بھیجتے ہیں کہ آپ جائیں اور جا کے مکے میں جا کے نا یہ ساری چیزیں اناؤنس کر دیں، سب لوگوں کو بتا دیں. تو حضرت ابو بکر وہاں پہ حج کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ان کی سپرویژن کے اندر حج ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ حضرت علی یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں. اس سے پہلے نبی پاک نے ایمنیسٹی دی ہوئی ہوتی ہے، نبی پاک نے سب کو معاف کر دیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج آتا ہے کہ جی یہ 3 کنڈیشنز ہیں، یہ 3 کنڈیشنز ان میں سے کوئی کنڈیشن پوری کر لو اپنی مرضی سے، اور 4 مہینے کا ٹائم ہے.
تو جو سورہ توبہ کا سٹارٹ ہے، جس میں ورڈ سٹارٹ ہوتا ہے برات ان سے، کہ جتنے جتنے ایگریمنٹس ہم لوگوں نے جتنی پارٹیز کے ساتھ کیے ہوئے ہیں وہ آج کے بعد سب ختم ہو گئے ایگریمنٹ. اور یہ جو 3 کنڈیشن ہے اس میں سے کوئی بھی کنڈیشن آپ کی مرضی، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لو، اسلام قبول کر لو یا ہم سے لڑائی کر لو یا ایز اے نان مسلم رہو اور ہمیں ٹیکس دیتے رہو، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کی فری ول نہیں چلے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا ایک ایونٹ ہے 9 ہجری کے اندر. تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم سمجھیں، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں، ہم نے پرانے نبیوں اور رسولوں کو بھی ہم نے اس چینل پہ ڈسکس کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی بڑے نبی یا رسول کو بھیجتے ہیں تو وہ اپنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے عدالت بن کے آتے ہیں وہاں پہ. قوم نوح کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم سمود کو دیکھیں، ان سب نے، حضرت نوح نے، حضرت حود علیہ السلام نے، حضرت صالح علیہ السلام نے، حضرت لوط علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا میسیج رکھا. اور جب انہوں نے وہ میسیج ایکسیپٹ نہیں کیا، اینڈ میں جا کے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب نازل کیا اور پوری قومیں اللہ تعالیٰ نے اڑا کے رکھ دی. یہ ہمارے سامنے ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جب فرعون کی قوم کے اوپر 9-10 چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالے، اس کو نشانیاں دکھائیں، جب وہ نہیں مانا تو اس کو دریا نیل کے اندر غرق کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے ہیں، جب وہ سامنے والے بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ان کو دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو ان کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آج کے بعد تمہارا جو برانچ ہے اس میں سے میں کسی کوئی رسول بھیجوں گا ہی نہیں. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی قوم پر کیا عذاب آیا ہے؟ جن لوگوں نے اس ٹائم پہ اسلام قبول نہیں کیا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ تو یہ جو بیسیکلی 3 کنڈیشن ہے، وہ یہ آپ کہنے عذاب آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو مشرک تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کے لیے یہ آپ کہہ لیں عذاب آیا ان کے لیے. یہ جو سورہ توبہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی اناؤنسمنٹ آئی ہے. اس طرح کا عذاب تو نہیں تھا جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر آیا، قوم نوح پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا. اس طرح کا عذاب تو نہیں ہے، لیکن اس لیول کا آپ کہہ لیں چھوٹا سا ایک عذاب آیا اس کنڈیشن کے اندر. تمام نبی اور رسولوں کی قوموں پر آیا. تو ہمارے نبی کے جو لوگ تھے اس زمانے میں، جن لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو یہ 3 کنڈیشن ان کے لیے یہی تھی. اور اس میں جو ہے نبی پاک نے کہا تھا کہ جو ایکسیپٹ نہیں کرتا ان سے آپ قتال کریں، ان سے جنگ کریں اور ان سے لڑائی کریں، ان کو قتل کر دیں. تو یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اسی سال 9 ہجری کے اندر ہی اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. پورے عرب کے اندر نبی پاک کی ڈومیننس ہو گئی تھی فتح مکہ کی وجہ سے، غزوہ حنین کی وجہ سے. غزوہ حنین میں بنو حوازن، بنو ثقیف، طائف والے وہ سارے ہار جاتے ہیں. غزوہ خیبر ہوتا ہے، اس میں یہودی جو ہے سرنڈر کر دیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور جب یہ والا واقعہ ہوتا ہے تبوک والا، اس سے اور زیادہ ڈومیننس پھیل جاتی ہے نبی پاک کی. اور یہ جو 3 کنڈیشنز آئی ہوتی ہیں، اس کے بعد اس پورے سال جو 9 ہجری کا سال ہے، جس کو ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں، عام الوفود، اس میں آس پاس کے علاقوں سے، آس پاس کے جو قبیلے ہیں وہ آتے ہیں نبی پاک کے پاس، اور نبی پاک کے پاس آ کے بیعت کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام قبول کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تقریباً 70 گروپس آئے ہیں نبی پاک کے پاس جنہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. تو یہ سارے واقعات ہیں 9 ہجری کے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ نجران سے کچھ عیسائی آتے ہیں. عیسائیوں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں نبی پاک کے سوال جواب کرتے ہیں. اور اس میں مباحلہ والا سارا ایونٹ ہوتا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن 9 ہجری کے اندر جو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں یہ آپ کو بتانا چاہیے. تبوک والا واقعہ جس میں رومن امپائر سے مقابلہ ہوا، منافقین ایکسپوز ہوئے، 12 منافقین ایکسپوز ہوئے. عبداللہ بن ابی کس طرح سے جو ہے اس کی وفات ہوتی ہے اور نبی پاک اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ جو 3 کنڈیشنز آئی ہیں عذاب والی مشرکین کے اوپر، یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے اندر حج جو ہوئے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو نجران سے گروپ آتا ہے اور مباحلہ ہوتا ہے، اور جس میں نبی پاک کہتے ہیں حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حضرت حسین کو ایک چادر کے اندر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو یہ کچھ واقعات ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں 9ویں ہجری کے اندر. جو 10ویں ہجری کے اندر نبی پاک خود جاتے ہیں، حج کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ
کی وحی کے ذریعے جو نبی پاک بتاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو سب سے امپورٹنٹ آپ کہہ لیں جو کمانڈز ہوتے ہیں وہ نبی پاک بتاتے ہیں خطبے کے اندر، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تو یہ 9 ہجری کے واقعات آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. سی یو نیکسٹ ٹائم.